عورتوں سے تم کم نہیں ہو اور عورتیں تم سے کم نہیں ہیں. تمہارا بس چل جائے تو پٹکری لگا لگا کر کے رگڑ مارے ہو، اور ان کا بس چلے تو ہزار ہزار روپے دے کر کے بیوٹی پارلر پہ فیشل کراتی ہیں. وہ ریگ مال سے رگڑ پاتی ہیں منہ ایسے بندریا کا. صحیح بتا رہا اتنا رگڑ تو بات تو الٹی بھی چلوا رہا کھال پہ الٹی بھی. ایک بھی جڑ دکھائی دے نہ جائے بال کی. اگر اس کا بد چلے نا تو پھاوڑے سے کھدوا دے گا پھاوڑے سے. اور بعض تو میں نے لپوس دیکھا، لپوس منہ میں دانت نہیں، اب وہ گڈھے پڑ گئے، منہ نکلا بڑا چوہیا کی طرح، اور داڑھی اور مونچھے دونوں ایک دم سپلا بنا پڑا، دونوں ختم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھے، پھٹکری لگا لگا کے دانے نہ نکلا. اور ایک کپڑے کے دو ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک. اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا. اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی. دونوں کپڑوں کو ایک ایک مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے؟ اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی ایک مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے، اتنی بدبو آئے گی. اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، 8 دن نہیں نہاتا. اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہوں، کود کود کے نعرہ لگائے گا. اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے. تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین میں. اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنے تو تمہاری چل رہی ہے. اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے. پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے ہو، کہاں کا انصاف؟ دونوں کپڑے ایک ہی تھان کے تھے، دونوں کپڑے ایک ہی کلر کے تھے، دونوں کپڑوں کی قیمت ایک تھی، لیکن ایک کو چوم رہے ایک کو تھوک رہے. کیوں؟ تو اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک جواب دے دے گا. اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک سے ٹچ ہو گیا، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے. تو اب یہ ہمارے دل کا سکون اور سر کا تاج ہو گیا. بولو ہے کہ نہیں؟ اور کہا اس کو نسبت کوئی ایسی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں چوم رہے مجھے کہلے دیا جائے. یہ بچہ جس کا نام وارث علی ہے، یہ غلام وارث ہے، ابھی تک یہ روڈوں پہ کھیلتا تھا، ابھی تک یہ میدان میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ گلیوں میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ کسی کا بیٹا تھا، مگر اب اس کے سینے میں قرآن آ گیا تو یہ قرآن کا جزدان بن گیا، قرآن کی پیٹی بن گیا، قرآن کی رحل بن گیا. جب ہم اس کپڑے کو چوم سکتے ہیں تو حافظ قرآن کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں یار، یہ جلن حسد نا اتنی بری چیز ہے، اور اس میں تو کئی مولوی بھی جل جل کے کالے ہو گئے.
صحیح بتا، تم میں ہی نہیں ہے، مولویوں میں بھی بہت حسد ہے، اللہ معاف فرمائے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کیا فرماتے ہیں، لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایک وقت میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ ایمان اور حسد کیا؟ آقا فرماتے ہی الہالک، نبی نے فرمایا یہ اس طرح ہے، اس طرح، اس طرح جانتے ہو جس سے پہلے آنڈی چھلتی تھی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جس سے پہلے بال اتارے جاتے، پہلے اس طرح ہوتے تھے ریت سے یا چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اس سے تیز، اب تو طریقے کی مشینیں ہیں، اب تو پتہ ہی نہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور آئے گا، وضو بناؤ گے تو چہرے پہ نور آئے گا، مگر پیارے جو میں بتا رہا تھا سنو، تم اس کپڑے کو چومتے ہو اس لیے وہ قرآن سے ٹچ ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن وارث علی نے قرآن حفظ کیا، کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ ٹچ ہوا، کتنی مرتبہ ان کی نظریں ٹچ ہوئی، کتنی مرتبہ ان کی زبان ٹچ ہوئی، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اب یہ پہلے کی طرح بچہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہو قربانی کا؟ تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو۔ کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اس میں 2 مسلمان اور 2، ایک بادشاہ کا نام جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود۔ مر گئے مردود جن کی فاتحانہ درود، سمجھے؟ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا تخت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ کھڑا تھا، کیا تھا بولو؟ ایک درخت، اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ اتنا ہی بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا، دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا، تیسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا، چوتھا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا، اگر 1 لاکھ آدمی
اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، چینل والے اس کو کوٹ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا۔ اور سنو، اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آ جاتے۔ اس کے یہاں توجہ رکھو، ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے، تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا پھسلا پھسلا کے، رپٹا رپٹا کے مارے گا۔ گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یار یہ، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ توجہ رکھو میری، اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب، سنو گے کیا تھی؟ اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا۔ کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا، ہاؤس تھوڑی تھا، پورا ناکہ ہی تھا۔ یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے، کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں۔ تو وہ ہاضم کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے، کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے، شہد لا کے اسی میں ڈالے، تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے۔ اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی، دودھ دودھ نہیں رہے گا، پانی پانی نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی، شہد شہد نہیں رہے گا، مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا۔ اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا، اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد آ جاتا تھا۔ جو نیت کرتے تھے وہی پیالے میں آ جاتا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، جیسے چلا سمجھ میں آ رہی بات ہے، بولو۔ ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ اب تو رکھ لو۔ اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا، یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے، جلدی میک چھوٹ اور جائے۔ اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا، بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا، کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو۔ اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے۔ مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی ہے۔ تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا، کہیں گے اٹھا، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ ایک ان کے نام پہ اٹھاؤ، ایک ان کے نام۔ اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، پورا دیا تو پورا اٹھاؤ، سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے تمہیں اٹھواتے اب تم سوچتے سمجھتے نہیں، سیلف سٹارٹ کر دیا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد ریزلٹ۔ ہاں بیٹا گرمی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا ہاؤس تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا، اسے دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا۔ ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا، اور مینڈے نے اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا، جو اس کا تخت تھا۔ آنکھ کھل گئی، اب یہ ڈر گیا، اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ نہ
نجومیوں نے کاہنوں نے دیکھا اور بتایا، تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا، اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو نا ان کی سانس ہی لمبی ہے، ورنہ تو بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا نام ہی اتنا بڑا، سمجھے، ایک چھوٹا سا نام لے تو ختم، مگر یہ اپنی حاضری لکھوا رہا ہے، ہم بھی ہے، جہاں بھی جاتے اسٹیج پہ میری پڑھوا میری پڑھوا میری پڑھوا۔ اچھا پڑھوائے کیسے؟ جو مہمان حضرات آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یار جو مہمان حضرات آئیں پہلے انہیں کی ہو جائے، مگر نہ انہیں اپنی ٹانگ اڑانا کہ میری بہت، اسے سارے علماء ان سے بچتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب لوگ بچتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک بات اور ہے، پھر یہ نذرانے پہ لڑتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ اور غلط بات ہے، ہاں، مگر اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا۔ اور نذرانہ دینے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار، بیچارے غریب کا کرایہ بھی لگتا ہے، یہ تھوڑے کہ 10 روپے دے دو اور جاؤ۔ چلو اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یہ پھر عباس وہی ختم کرے گا۔ اس نے سوچا کیا کروں عقل مندوں کو، تو تھوڑی حیا کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹی، جن کی شادی ہو گئی تھی نا، اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں۔ چلو تھوڑی حیا کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ جب میاں بیوی سال الگ رہیں گے تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں، اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں، تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً مار دو، قتل کر دو۔ سپاہی دوڑا دیے، اپنے خادم لگا دیے، عورتوں سے ان کے شوہر کو الگ کر دیا، کیونکہ بادشاہ حکومت دی، مگر کیا پتا تھا اسی سال میں پیدا ہونے والا بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم اسی سال پیدا ہوگا۔ اللہ نے، توجہ رکھو بیٹا، حسمت، اللہ نے اپنے حکم سے کیسے بتاؤں، اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے پیٹ، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے۔ جب پیدائش کا وقت آیا، ڈر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماں ڈرنے لگی کیا ہوگا، اب اگر میں لے کے جاتی ہوں تو میرے بچے کو وہ بادشاہ قتل کر دے گا، مروا دے گا۔ ماں بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تفسیر میں آتا ہے 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت ہے۔ ماں ہوتی، تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے آج یار، جگ پہ جگا رہے ہیں جگ پہ جگا رہے ہیں، اب کوئی مطلب نہیں ہو جائے، سمجھے؟ توجہ رکھو میری طرف۔ 3 دن تک ماں کہتی رہی مولا میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ماں تڑپ رہی تھی، کوئی چیتا، کوئی جانور، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا، یا اگر اس کے سپاہی پا گئے ہوں گے تو مار دیا ہوگا۔ 3 دن تک ماں برداشت کرتی رہی۔ اب 3 دن کے بعد جب ماں سے برداشت
اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس غار کے چاروں طرف شیر اور چیتے گھوم رہے تھے۔ ماں تڑپ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا، یہ یہیں پہ گھوم رہے، اب کیا ہوگا؟ مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں نے، وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے۔ ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اپنا انگوٹھا پی رہے تھے۔ تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود بخود ان کی مٹھی منہ میں چلی جاتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی یہ ایک بھائی اپنے بھانجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لگا، میں نے ہاتھ رہا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 17 مہینے اسی غار میں رہے، اور تفسیر میں آتا 11 سال کا بھی، 13 سال کا بھی اور 17 سال کا، اتنی میں نے پڑھی، اور بھی ہو سکتی۔ 17 سال کی عمر سمجھو، آخری والی بتا رہا ہوں، 17 سال اسی غار میں رہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ اللہ نے ان کو اتنی جسامت دے دی، اتنا بڑا لگتا ہی نہیں تھا کہ 17 سال کا بچہ ہے۔ لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہے۔ اس وقت میں، اس دور میں لوگ چاند، ستارے اور سورج کو پوجتے تھے۔ کس کو پوجتے تھے بولو؟ چاند، ستارے اور سورج۔ آئے نکل گئے، کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں۔ بتایا، بیٹا بچے تم نئے آئے، دیکھو ستارہ ہے، دیکھتے دیکھتے ستارہ بھی ڈوبتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ لوگوں نے کہا یار بچہ تو، چاند آ گیا شام کو، کہا دیکھو یہ چاند ہے، یہ خدا۔ جب صبح ہوئی چاند بھی چھپ گیا، کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں۔ سورج آ گیا، کہا یہ تو بہت طاقتور ہے۔ شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہو جائے ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ میرا خدا میرا رب ہے وہ جس کو موت نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی باپ، جس کا نہ کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ، وہ خدا۔ چلو اب کہتے رہے، تو ان کے جو چچا تھے نا اس کا نام آزر تھا، ہے نا، اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، یعنی حافظ صاحب قرآن کیا ہے؟ تو ان کے جو چچا آزر تھے نا وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے، بیچتے تھے۔ قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، باپ نہیں تھے وہ چچا تھے، جیسے کہ ان کے باپ تو تارخ تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جیسے کہ آج کل چچا کو بچے چھوٹے پاپا بولتے نہیں بولتے، یا چھوٹے ابو، بڑے مطلب تاؤ کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے پاپا یا بڑے ابو بولتے نہیں بولتے؟ قرآن کی بلاغت سمجھو۔ اب جب وہ بناتے تھے بیچتے تھے، اذ قال
تعالیٰ برکت دے فرمائے اذ قال لأبیہ آزر، اذ قال لأبیہ آزر، انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذ اصناما، کیا تم بت بناتے ہو اور تم اسی کو خدا مانتے ہو؟ یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑاتا۔ یہاں تک کہ جب ان کا میلہ لگا کرتا تھا، توجہ کی بات ہے، جب میلہ لگتا تھا نا تو وہ لوگ پہلے بت خانے جاتے تھے، اس کے بعد میلے جاتے تھے، پھر آتے تھے تو بت خانے ہو کے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بت خانے سے فارغ ہو کے چلے گئے میلے، انہوں نے اٹھائی کلہاڑی اور اٹھانے کے بعد بت خانے میں گھس گئے، کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، اور سب سے بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ لوگ سمجھیں ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے مارا۔ اب جب وہاں سے میلے سے پلٹ کے آئے تو ادھر کچھ لنگڑے پڑے تھے، کچھ لولے پڑے تھے، کسی کا کان نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی گردن کوئی چورا چورا ہو گیا، اور بڑے والے کے گلے میں وہ کلاڑی۔ لوگ بولے یار اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو وہ بڑے بڑے بولے ارے یہ کیسے کر دے گا، اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہلتا، اس کا تو پاؤں بھی نہیں ہلتا۔ اللہ اللہ معاملہ آگے بڑھا، ان کو بلایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو، ان سے پوچھو نا، انہوں نے مارا ہوگا۔ آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، معاملہ یہاں تک بڑھ گیا، اللہ اللہ ان کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی، فلما بلغ معه السعی، اب یہاں سے قرآن شروع ہو گیا۔ جب یہ جوان ہو گئے، ان کا بیٹا ہو گیا 7 سال کا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کتنے سال کے؟ 7 سال۔ ایک روایت میں 8 کا بھی ذکر آیا، مگر میں نے جو 7 کا اور 8 کا پڑھا وہ بتا دیا۔ اب جیسے ہی ان کو خواب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا اے میرے پیارے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ لیے، پہاڑی پہ لے جا کر کے کہاں ذبح کر دیے، پھر خواب ہوا پہاڑی پہ لے جا کر کے ذبح کر دیے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، جب اونٹ اب جب ذبح ہو گئے، تیسری رات پھر خواب آیا، اے میرے بندے قربان کرو۔ مولا کیا کروں؟ کہا جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو وہ کرو۔ تو جان سے زیادہ پیار عزیز کون ہے؟ اولاد۔ آج ان کے بچے حافظ قرآن بنے، تمہارے ابا کیا نام بیٹا؟ توحید حسن، کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ کون سے والے؟ ارے ماشاءاللہ وہ بھی تو دولہا میاں بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ برکت ہے فرمائے، سمجھے؟ صحیح بات، ادھر سامنے بیٹھو نا، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ خیر ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، ان کی داڑھی اللہ تعالیٰ، لیکن اب کاٹیو مت، ہاں کہیں پتہ چلے صبح کو جا کے پردہ لگا کے آڑ میں اور نائی سے بولے قطر دے، ہاں ایسے نہیں چلے گی۔ اب بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بہت خوش قسمت ہو تم۔ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اولاد کو ذبح کرے، اب سوچا ان کی ماں کیسے صبر کرے گی۔ چھری رکھ لی، رسی رکھ لی۔ اب رسی رکھنے کے بعد کہا بچے کو اٹھا دو، 7 سال کا بچہ، معصوم بچہ، باپ بھی معصوم، خود بھی معصوم۔ کہا چلو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں دوست کی ملاقات کے لیے۔ اب جب راستے میں چلے تو شیطان نے ورغلانا شروع کیا،
शैतान कहने लगा 60-59 साल की उम्र में तुम्हें अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया, इसके अलावा कोई औलाद भी नहीं है। अरे ख्वाब की बिना पर, ख्वाब तो झूठा भी होता सच्चा भी होता, एक ख्वाब की बिना पर तुम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कंकरियां उठाई और उठा करके शैतान के मारी और कहा, ओ शैतान लईन मरदूद हट जा, तू अल्लाह के हुक्म से मुझे फेरना चाहता है। अगर अल्लाह मुझे इस्माइल जैसे 1000 भी बेटे दे और उनके कुर्बान का हुक्म दे तो मैं एक एक बेटे की कुर्बानी देता जाऊंगा और अल्लाह को राजी करता जाऊंगा। हाजी लोग जाते हैं हज को तो वहां शैतान के कंकरी मारते नहीं मारते? शैतान है क्या वहां पे भी? मैंने देखा पिल्लर खड़े, अभी रमजान के बाद में गया था, लेकिन कंकरियां आज भी मार रहे हैं। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, ऐ इब्राहीम तूने मेरा हुक्म अदा करने के लिए ये कंकरियां मारी। मेरा आखिरी पैगंबर जो आएगा उसकी उम्मत जब हज करने के लिए आएगी तब तक तेरी अदा अपनाती रहेगी। जब तक कंकरी न मारे तो हज के अरकान पूरे नहीं हो रहे। अब चलो और आगे। अब उसने हजरत हाजरा के पास बूढ़ा बन के आया, बूढ़ा, शैतान तो शैतान ही है, अब बूढ़ा बन के, कहाँ गया तुम्हारा बेटा? कदा अपने दोस्त की मुलाकात का, दावत में या मुलाकात के लिए कोई रस्सी ले जाता, छुरी ले जाता का, फिर का उसके बाप उसको ज़बह करेंगे, कत्ल करेंगे का। कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर देगा? नहीं, रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहने लगी अगर रब का हुक्म है तो इस्माइल जैसे मेरे 1000 बेटे हो, एक एक करके रब के हुक्म पर मैं खुद अपने हाथ से ज़बह करती जाऊं तो मुझे और मजा आएगा। अल्लाह, यहां भी इसकी नहीं चली। अब जब शैतान ने सोचा अब इस्माइल ही रह गए, इनके बाद और चलो, इस्माइल सलाम से कहा मालूम है कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बा जान के साथ जा रहे हैं। बच्चे कितने खुश होते हैं अपने अब्बू के साथ जाते हैं। कहा अब्बा जान के पास जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं? कत्ल करने? कहा मेरे अब्बा तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे कर देंगे? कहा नहीं, रब का हुक्म है। तो कहा तू शैतान मरदूद लईन जो रब के हुक्म से मुझे रोक रहा है। अरे मेरा नसीब ऐसा, अगर रब का हुक्म है तो मैं एक मर्तबा नहीं, अल्लाह मुझे 1000 मर्तबा पैदा करे और अपनी राह में मेरी कुर्बानी ले ले तो मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। अब वहां भी नहीं चली। और उससे पहले की एक बात बता दूं, हजरत हाजरा से ये पैदा है। हजरत इस्माइल की माँ का नाम क्या? अरे भूल गए, बोलो ना, हजरत हाजरा। मैक वालों बोलो। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? ना, मैक वालों का नाम क्या? अनीस। अनीस मैंने इसलिए पूछा, नाम से पहचान लेता कि ये किधर वाले हैं। समझ? कई ऐसा हो जाता ना, मैक वाला बेचारा कोई गैर आ जाता होता, तो अब मैं उससे अगर कलमा पढ़वाने लगूं, बोल सुभान अल्लाह, बेचारे को उसे क्या पता वो गंगा राम था या कोई और था, उसे कलमे का क्या पता। इसलिए पहले नाम पूछ लेता हूँ। मगर इन्होंने तो हरी टोपी लगा रखी है, पहचान पहले ही। भले टोपी जुमे को लगती हो इनकी, मगर जलसे में जरूर लगी। 5 वक्त में मस्जिद में जाया करो, जुमे के दिन बनता नमाजी पक्का। हजरत, उससे पहले की बात बताऊं, हजरत सारा ने कहा और हुक्म हुआ कि जाओ हजरत हाजरा को इनके बेटे को छोड़ाओ वादी ज़ीज़रा में। हाजी लोग सुनने की बात है। तो छोटा सा बच्चा, तवज्जो रखो, तवज्जो, हाँ बेटा, हजरत
اسماعیل دودھ پی رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا پانی لیا، کھجورے لی اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا اور بچے کو لیا اور لے کر کے چلے وہاں پہ کعبے کے پاس میں وادی زیزرہ، وہاں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ بولی اے میرے سرتاج کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر حکم ربی ہے تو مجھے چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے اس پر رضامندی کی۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر حکم ربی ہے اللہ کو یہ منظور ہے تو میں راضی ہوں۔ جب تک وہ کھجور رہی، کھاتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، پانی را پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ اللہ اللہ، اب پانی ختم ہوگا، کھجور ختم ہو گئی، ریگستان تھا، وہاں پانی بھی نہیں تھا، پانی نہیں ملا، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہماری بہن ہو، اسے پانی اور کھانا نہ ملے تو دودھ کیا ہو؟ حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل رونے لگے دودھ کے مارے، بھوک کے مارے۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان، کیا کرے کیا کرے کیا کرے؟ انہوں نے وہاں میں ابھی گیا تھا نا رمضان میں، صفا اور مروہ دیکھتا ہے، انہوں نے چھوٹے سے زمزم شریف پیا ہوگا نا تم نے، زمزم شریف اب تو بیماری کے لیے شفا ہے الحمدللہ۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو رکھا اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ دیکھنے جاتی تھی کہ کئی کوے اڑ رہے، چیلے اڑ رہی ہیں یا نہیں اڑ رہی ہیں، پہچان تھی اگر کئی کوے اڑتے ہو، چیلے اڑتی ہو تو پہچان یہ تھی کہ یہاں پہ پانی ہوگا۔ یہ پہچان چیل کووں کی۔ تو پہاڑی کی راستہ ایسی ہوتی ہے، نیچے پھر بٹیا پھر ایک دم چڑھ۔ حضرت ہاجرہ دھیرے 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 چلتی تھی، اپنے بچے کو دیکھ رہی چلتی تھی، بچے جب نیچے پہنچ جاتی تو بچہ چھپ جاتا تھا، تو نیچے بڑی تیزی سے دوڑ کے اوپر پہنچ جاتی تھی، سمجھ میں آ رہی؟ اوپر پہنچ جاتا کہ بچہ دکھنے لگے۔ تو آج حاجی لوگ جو دوڑتے حج کرنے جاتے صفا اور مروہ کے درمیان، وہاں پہ ہری لائٹیں لگی ہوئی، وہاں پہ دوڑتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھا جا رہا، خالی دوڑ رہے، خالی دوڑ رہے۔ کیوں؟ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ اللہ کو اتنا پسند، اتنا پسند، اتنا پسند، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا اگر میرے گھر کا طواف کرنے آؤ گے، حج کرنے آؤ گے، جب تک میری بندی کی ادا پوری نہیں کرو گے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب 7 چکر لگے، 7 مرتبہ آئی دوڑی آئی دوڑی۔ حضرت اسماعیل اپنی ایڑی، بچے کے آدھے ہاتھ پاؤں چلاتا، ایڑی رگڑتا، حضرت اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی 7 چکر پورے دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ آئی، جلدی سے پانی کو روکنے لگی، کہنے لگی زم زم قف قف، کہنے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ وہی اس پانی کا نام رکھا گیا زمزم۔ اور نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو یار۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ چل رہا اس لیے بول رہا ہوں۔ نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو کہ پانی ایڑی جو رگڑی تھی نا انہوں نے، تو کئی لاکھ ہر سال حاجی جاتے، بولو جاتے نہیں جاتے؟ اس کے باوجود مکہ مدینہ میں ہر سال ایک مرتبہ میں نہیں، عمرے والے کتنے آ رہے جا رہے ہیں، لاکھوں آدمی ہر وقت وہیں رہتا، اور پھر اتنا استعمال، اور کتنے 100 سال ہو گئے اس سے لے کے اب تک وہ کنواں سوکھا ہی نہیں، اس کنویں کا پانی ختم نہیں۔ کیا یہ نبی کے قدموں کی برکت نہیں ہے؟
الحمدللہ نبی کے قدموں کی برکت۔ اب معاملہ یہ ہوا، شیطان نے ادھر ورغلایا کہ تمہارے ابا تمہیں لے جا رہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا بات ہے ابا جان، یہ ایسے ایسے کہہ رہا۔ شیطان بھاگ گیا۔ اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا۔ اب قرآن نے کیسے بیان کیا، اجازت پڑھوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو نقل گیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، قال یا بنی انی ارا، اللہ کا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انا اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں باپ؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ ابا جان، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ بیٹے کہہ رہے ہیں، بیٹے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، غالباً سورہ صافات ہے یا سورہ انبیاء، ہاں یہ سورہ صافات ہے نا۔ اے میرے بیٹے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ان قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ، کہ کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب آگے قرآن، فَلَمَّا أَسْلَمَا، ان دونوں نے تسلیم کر لیا، اپنی گردنیں خم کر لی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ، اب پیشانی کے بل۔ حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری دو تین باتیں مان لیں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا ایک تو رسی سے جب مجھے ذبح کرے نا تو رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اور دوسرا جب ذبح کریں تو اپنی آنکھوں سے کپڑے کی پٹی باندھنا، اور تیسرا جب مجھے ذبح کریں اور میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ چادر خون میں بھگو کر کے میری ماں کو دے دینا، تاکہ میری ماں صبر کر لے کہ راہ خدا میں ان کا بیٹا قربان ہو گیا۔ کہا یہ کر لینا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کیوں باندھو؟ کہا اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے، چھری چلے گی تو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور آپ کا پیار حکم پر غالب نہ آ جائے۔ کہا پٹی کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے، وہ کہہ رہے ابا اس لیے جس وقت چھری چل رہی ہوگی آپ کی نظر میرے چہرے پہ ہوگی،
میری نظر آپ کے چہرے پہ ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہاں بھی غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھری رک جائے. جب اتنا کہا بیٹا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جکڑ کے آنکھوں سے پٹی باندھ لی، چادر ایک طرف رکھ لی، اور جیسے ہی چادر رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کو تم نے بیٹا تھوڑا کھلا کر دو، آواز کھینچ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا. قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب جیسے ہی لٹایا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، پھر تیز کی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب چھری چلائی تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل چلے جاؤ، اسماعیل کو پاؤں میں سے نکال لو اور جنت سے ایک جانور لے جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، ایک مینڈا لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، اسماعیل کو نکال لو. لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلے. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے صرف 2-3 مرتبہ آیا تھا، عرش اعظم پہ تھا. ایک اس وقت جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے روک لینا. تو میں عرش اعظم سے اتنی تیز آیا تھا، یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے، میں نے روک لیا تھا. اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہا جاؤ، ڈالنے سے پہلے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا دو. تو میں اتنی تیزی سے آیا تھا. ایک مرتبہ جب میرے نبی کا دانت شہید ہوا تھا تو دانت زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جاؤ جبریل، اللہ نے کہا تھا جاؤ جبریل زمین پہ نہ گرے، محبوب کے دانت کو اپنے نورانی پر پہ لے لینا. اور ایک مرتبہ جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے کہا جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو نکال لو اور دمبا رکھ دو. میں اتنی تیزی سے آیا کہ چھری یہاں سے یہاں تک نہیں لا پائے تھے اور دمبا میں نے رکھ اللہ. اب جب معاملہ یہ ہوا اب ادھر جب دمبا رکھ گیا، چھری چلائی تو گردن کٹ گئی. حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ دعا پڑھ رہے، دعا. اللہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اکلوتا بیٹا تھا. اب ذرا سنو، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تاکہ ان کی چادر بھگو دوں. جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو اسماعیل نہیں بلکہ جنت سے جو میڑا دمبا آیا تھا وہ ذبح ہو گیا اور برابر میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے چھائی میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں. اللہ مسکرا رہے ہیں. توجہ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قربانی مسکرا رہے ہیں. اب جب دیکھا تو جس کا ایک بیٹا ہو تو باپ کیا ہوتا، ایک دم اس کو چھوڑتا اور بیٹے کو جا کے لپٹ جاتا، میرے بیٹے تو بچ گیا، کیسے بچا بتا تو. مگر ان کے دل میں کیا ہے؟
بیٹے کو دیکھ تو لیا، دیکھنے کے بعد اس قربانی کو دیکھا اور کہنے لگے مولا کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہوا؟ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اے اللہ تو نے قبول نہیں کی؟ اللہ اب قرآن سنو، اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، ہم نے قبول کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آگے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پریشان مت ہو ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قبول تمہارا کام تھا، حکم کو بجا لانا تمہارے رب کا کام ہے، تمہاری قربانی کو قبول۔ اب امت محمدیہ میں ایام لہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا، بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اور ہی لگا کہ چل چل چل، اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوں گے 7 حصے، سستی سے سستی بس چھٹ جائیں، بس چھٹ جائے۔ اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا، دوسرا حصہ پھر ہو گیا، تیسرا حصہ پھر ہو گیا، مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی 1 بیگھہ، تو وہ قریب وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندی نہیں مل جائے گی۔ یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں، 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے، اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں، تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے؟ لہرا؟ ارے نہیں کہیں گے تو کمنگر بھی۔ جب میں منطق پڑھ سکتا ہوں کٹھن سے کٹھن بات، میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اس بستی کا نام کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا ہے؟ لہرا کمنگر، آدھا فارسی میں اور آدھا سنسکرت میں۔ چلو بہرحال پہلے لوگ ایسے رکھتے تھے نام، کسی کا نام سوچ، پہلے تم لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے، کلوا، بھورا اور موٹے پتلے، اتواری، شبراتی، جمراتی، خیراتی، جمعہ، حج کریے تو حاجی جمعہ، بولو اگر کسی کا جمعہ، اور پھر عیب کسی کا کریلا، بھٹا، ٹماٹر، ہری ٹوپی والے تم بتاؤ تمہارے کیا نام ہے؟ کریلا دیکھو نکلے، میں کہہ رہا تھا اب بتا دیا سمجھا میں کس کا چل رہا تھا، آس محمد کریلے کا۔ بہرحال الزام سے کسی کو مت پکارا، اچھے نام رکھا کرو، اچھے۔ جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھا کرو محمد، پھر آگے کچھ لگا دیا کرو، آگے پیچھے، سمجھ میں آ رہی؟ اچھا کسی عالم سے دیکھ کے جس کے معنی اچھے ہوں یا کسی صحابی کا نام ہو تو وہ نام رکھا کرو۔ ماشاءاللہ تمہاری بستی کئی حافظ ہیں یہاں پہ،
آپ بھی تو یہی رہتے ہو حافظ ظہیر صاحب، یہ بھی یہی رہتے ہیں. اور یہ بچہ ماشاءاللہ، اس بچے کی محبت تھی کہ مجھے تو حضرت کو بلانا. میں آ گیا ہوں، سمجھے، اور مجھ سے تقریر کیا ہوتی ہے، ٹوٹی موٹی باتیں کر لیتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. ایک شعر پڑھوں. اب میں والا تمہارا وہ والا نام نہیں لوں گا، اصلی نام لوں گا. تم گھبراؤ مت، نام آ رہا ہے سمجھ رہے آس محمد. تو اب بات کیا وہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، اچھی دل پہ لکھیو، دل پہ. کون کہتا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا بات ہے. ان کا مطلب یہ کیا ہی اچھی بات ہے. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اب بولو، ڈرو مت، صحیح بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. پیار سے بولو. کون کہتا خزینہ لکھ دو. اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ، ارے نعرہ لگ جائے. ₹10 میں کرنٹ بڑھ گیا. محبت کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے. دل کی تختی پہ میری لفظ، ارے واہ کیا بات ہے. ہمارے چینل والے بہت یاد رکھتے ہیں. دل آدھوں کو تو مجھے نام یاد ہے. دل کی تختی پہ میری لفظ، حافظ وارث علی. کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ بولو نا، مدینہ لکھ دو. آج ان کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے. ماں ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس لیے خوش ہو رہی ہوں گی. بہت ساروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں ڈی جو پہ ناچتے ہیں، اور اب تو ڈی جو کی ضرورت نہیں، خود ہی اس کے کولے میں کرنٹ آ گیا. ایسا لگتا ہے جیسے وائی فائی چل رہی ہے. کرنٹ آ گیا، کرنٹ خود بخود دھوں پہ کدا رہا. مگر ان کی ماں آج بڑی خوش ہو رہی ہوں ان کی ماں کہ میرا بیٹا آج دولہا بنا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھا. تم بھی اپنی ماں کے ہاتھ چومنا، ٹھیک ہے بیٹا، اور دکھا دینا کہ ہم بھی الحمدللہ غلام نبی. شعر پڑھو، پتہ پڑھو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. یہ اوپر ایسے بیٹھے نیند میں گر مت جائیو یار. دونوں ادھر آؤ، اٹھ کے ادھر نیچا، کرسی پا دونوں نیچا، وہاں بیٹھو نیچا.
نیچا کہیں جھٹکے میں ہو گیا تو بات نیچا 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 ارے کہاں جا رہے ہو کرسی لے کے ادھر کو تمہارے رومال سے تو میں نے ہاتھ پہنچے تھے ادھر تمہارا رومال پہ عید کو ہی نکلتا ہی ہے ایک کہاں گئے تمہارے وہ آڑ میں ہو گئے ہاں اچھا دکان پہ تو چلو ادھر ہی بیٹھ جاؤ کہیں تھوڑے سے پیچھے مجھے دیکھتے رہو اب ان کی دکانداری کون آ رہا ہے جنات آ رہے ہیں جن تو یہاں بیٹھا ہی موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ابھی میرے بعد ان کے 2 شعر ہونا تیار ہو نہیں بھائی ہاں موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب کہیے آمین موت آ جائے موت خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو جینا لکھ دو جینا لکھ اب کے حافظ صاحب نعرہ لگائیں گے یا تو شاگرد یا استاد دل کی تختی پہ میری لفظ میں اقبالو بولا نا ارے واہ ماشاءاللہ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے بولو نا جس کی تحریر سے جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو کمینہ بڑی تیزی سے وقت دے رہے 2:30 بج گئے حضرت اب کیا کریں ایک شعر اور پڑھ دوں پھر ختم چلو ارے نہیں یار تو غلط مطلب تھوڑا سا اور بیان ہو جائے ہاں تقریر تھوڑی ہاں چلو مشکو گاؤں کے آدمی سیدھے ہوتے ہیں دل کے بڑے سچے ہوتے ہیں دل کے بہت سچے ہوتے ہیں مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو پیچھے والے بولے کیا بات ہے مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشک و عنبر کو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو
پسینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ دل کی تختی پہ میری لفظ پورا سال یہ شعر یاد رکھو گے دل کی تختی پہ میری لفظ حکم ہو رہا شاعر صاحب کا یہ خود بھی بہت شاندار نور الدین منظر پڑھتے بھی لکھتے کہہ رہے ہیں لذت عشق کے ایک دو شعر چلتے چلتے لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا چینل والوں یہ شعر سنو آج جاہل بھی گئے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا ایسے ملاؤں سے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے کہ معراج وفا بولو نا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کہیے یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ قاری بناؤ عالم بناؤ اور اگر بچیاں جوان ہو جائے بڑی ہو جائے ہوشیار ہو جائے تو بچیوں کی شادی نمازی لڑکے سے حافظ قرآن سے عالم دین سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو تاکہ تمہارا داماد ہو تو نبی کا غلام ہو ارے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا یہ حافظ وارث علی غلام وارث بچہ اتنی محبت کرتا اللہ سلام کتنا پیارا نورانی صافہ لگ رہا تھا میں نے کتنا خوبصورت مانا ہے اللہ برکت فرمائے تو یہ 1000 روپے مدرسے کے لیے دے رہا ہے کس کے لیے دے رہا ہے ایسا کرتے پورے گاؤں کا ساجہ اسی میں کر لیتے ہیں یا تم بھی کچھ دو گے ارے چھوڑو کیا کرو گے 1000 روپے میں پورا مدرسہ چل جائے گا چھوڑو لا اٹھو جلدی اٹھو اور کون آ رہا جلدی 500 کا نوٹ لے گا مدرسے کے لیے چندہ ارے نکالو جب میں ہٹر نکالو ارے ماشاءاللہ لاؤ مدرسے کے لیے اللہ برکت فرمائے تم بھی اٹھو لاؤ تم نے بڑی محبتیں کری ہیں لاؤ میں اکوالو تمہارا نام نہیں لوں وہ سوال کچھ بھی دینا لیکن دینا لکھنا اگلے سال دو اسی سال اللہ برکت اور کون دینا چاہ رہے ہیں مدرسے کے لیے ہاں نکالو جلدی تم بھی نکالو جلدی دیر مت کرو ہاں جلدی لے کے آؤ مدرسے کے لیے اللہ برکت فرمائے ارے ماشاءاللہ چینل والوں سب 100 روپے نکال کے تیار ہو 100 روپے نکالو چینل والے جتتے ہو عارف لا 100 روپے لا ادھر کو لاواز محمد ابھی میں نام لیتے جاؤں جلدی لاؤ نکال نہیں لائے ہو گیا نہیں لاؤ تو پڑوس والے سے لے لو لاؤ اور کون بھائی اٹھ رہا ہے مدرسے کے لیے دیکھتا ہوں مدرسے کے لیے کون اٹھ رہا
ماشاءاللہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں. ان کا بھی تو چینل ہے. تمہارا کون سا چینل ہے؟ ایک دینیات. ایک دینیات. یہ آس محمد. اچھا آس محمد نام سے ہی. آجا تمہارا کون سا چینل ہے؟ الرحمان. ماشاءاللہ جلدی آؤ جلدی آؤ. سوچ رہے ہوگا یار حضرت نے پھانس لیا کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا. ان دو نے دے دیا نا, ان دو نے بھی تو الحمدللہ سب کی قیادت ہو گئی. ایسی بات نہیں. پیچھے والے جو اندھیرے میں بیٹھے جلدی اٹھ کے آؤ جلدی. جلدی آؤ پھر دیکھو تمہارا چینل کیسا بھاگے گا. رضوی اسلامک نیٹ ورک. چلو آجاؤ. محمد عارف نام ہے. ہاں اچھا اور کون ہے؟ سب گئے گھر کو کیا؟ اور کوئی آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں اٹھ کے کوئی نہیں. چلو میں بھی شامل ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اور کس کی اور کیسے قبول کر لے, ہے نہیں. میں بھی شامل ہوتا ہوں. ادھر سے لیے قاری ظہیر صاحب نکالو. ارے ماشاءاللہ شاعر صاحب نے بھی دے دیے. نور الدین منظر صاحب. اچھا کون سی جیب میں رکھے ہیں بھی یا نہیں؟ ماشاءاللہ 5 6 7 8 800 ہیں. زیادہ نہیں دے دیے؟ صحیح ہے سبھی دے دیے. اللہ برکت فرمائے. تم تو اسی گاؤں کے ہو. اور دیکھو ماشاءاللہ ناظم صاحب تم نے بڑے اشعار کہیں نکالے. جلدی نکال. تم نے بھی اشعار کا نظامت بچے نے اچھی کی. اللہ برکت فرمائے. آپ کے شاگرد ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہاں نکالو دیر مت کرو بعد میں دے ہوئے. اچھا چلو ابھی ہوئی ہے. یہ بھی وہیں پڑھیں ماشاءاللہ. تم بڑی محنت سے پڑھاتے ہو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. لاؤ حساب کتاب جوڑ رہے ہو جتنے آ جائیں دے دو. کوئی بات نہیں لاؤ. ارے واہ اللہ. ہاں ماشاءاللہ پورے رکھ لوں. اللہ برکتیں فرمائے. لاؤ لو صاحب گنیو. امام صاحب قاری صاحب ماشاءاللہ. اچھا گاؤں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. بہت پیارا. اور یہ بچہ حافظ قرآن ہوا. تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ٹھیک ہے اپنے بچوں کو پڑھانا. اور یہی ہمارا اساسہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ برکت. یہ کہہ رہا ہے ہمارے بھائی کربلا کا بیان تو محرم میں بلائیو. اچھا اور 3 سال پہلے تاریخ لیو انشاءاللہ. اگر میرے نصیب میں یہاں کا رزق ہے تو ضرور آؤں گا اور انشاءاللہ بیان ہوگا نا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ
بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین. ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین. ہر ذرے کو نجفی کا نگینا بنا دیا. اور تم نے حسین آقا حسین داتا حسین مولا. بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین. اس میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے. پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایک بچہ وہ ناز شریف ہے، وہ بیچارہ بہت دیر سے ہے، جن کا نام نعیم ہے. ہم ان سے حسبی رہتے